ایک دور دراز بادشاہت میں شہزادی سیرین اپنی زندگی کے سکون اور آرام سے خوش تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک انوکھی مہم جوئی کی طلب رہتی تھی۔ وہ اپنی عظیم لائبریریوں میں گھنٹوں کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک بہت پرانی اور خاک آلود کتاب ملی، جس کا سرورق سونے کے نقوش سے بنا ہوا تھا، اور اس پر ایک عجیب عبارت لکھی تھی: جس نے یہ کتاب کھولی وہ اپنے مقدر کو چھو لے گا۔ شہزادی نے کتاب کھولی تو اندر سے ایک سنہری روشنی نکلی اور پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا: اگر تم تیار ہو تو یہ الفاظ پڑھو۔ تجسس کے مارے سیرین نے وہ الفاظ بلند آواز میں پڑھ دیے۔ اچانک کتاب ایک دروازہ بن گئی اور شہزادی کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ جب سیرین نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک جادوئی دنیا میں تھی۔ جب شہزادی سیرین نے خود کو جادوئی دنیا میں پایا تو وہ حیران اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے رنگ برنگے درخت تھے جو آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے، اور ہوا میں خوشبو کی لہر تھی۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھی اور جھیل کے کنارے پہنچی، جہاں پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ اچانک پانی سے روشنی کی ایک کرن نکلی اور آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ سیرین نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر تبھی ایک نرم آواز گونجی: ڈرنے کی ضرورت نہیں شہزادی۔ سیرین نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت پری کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے پروں سے نرم سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ میرا نام نورا ہے اور میں تمہاری رہنما ہوں، نورا نے کہا۔ نورا نے شہزادی کو آرام سے بٹھایا اور کہا: یہ دنیا جس میں تم آئی ہو جادوئی تھی، مگر اب یہ لعنت زدہ ہے۔ اس کی روشنی، خوشیاں اور سکون ایک ظالم جادوگر نے چھین لیا ہے۔ وہ ہیروں کی روشنی کو چرا کر اپنے قلعے میں چھپا چکا ہے، اور جب تک وہ ہیرے واپس نہیں لائے جاتے یہ دنیا تاریکی اور خوف میں ڈوبی رہے گی۔ نورا نے مزید بتایا کہ کتاب نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا ہے کیونکہ تم اس دنیا کو آزاد کرنے کی چابی ہو۔ تمہارا دل نرمی اور بہادری سے بھرا ہوا ہے، اور صرف تم ہی ہیروں کی طاقت کو جگا سکتی ہو، مگر یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ نورا نے اسے بتایا کہ یہاں کی مخلوقات سے بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ راستہ دکھا سکتی ہیں یا مدد کر سکتی ہیں۔ نورا نے شہزادی کو ایک جادوئی کرسٹل دیا جسے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ نورا نے کہا: اس دنیا میں سچی دوستی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر شہزادی مخلوقات کے دل جیتے گی تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ نورا اور شہزادی نے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے ہی قدم پر وہ ایک زندہ درخت سے ملے جس نے انہیں ہیروں کے بارے میں سراغ دیا، مگر راستے میں تاریکی کے سائے نے ان پر حملہ کیا۔ نورا اور سیرین کو معلوم ہوا کہ پہلا ہیرا آتش پہاڑ میں چھپا ہوا ہے، جہاں آگ اگلنے والا ڈریگن حفاظت میں رکھا گیا ہے۔ شہزادی کو نہ صرف اپنی عقل اور ہمت کا استعمال کرنا تھا، بلکہ اسے نورا پر بھی بھروسہ کرنا تھا۔ نورا اور شہزادی سیرین پہلا ہیرا تلاش کرنے کے لیے آتش پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ آتش پہاڑ کے قریب پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ پہاڑ ایک زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، اور اب اس کے اندر ایک بھٹکتی ہوئی روح کی حکمرانی ہے۔ یہ روح در حقیقت ایک پرانا محافظ تھا جسے جادوگر نے دھوکے سے قید کر دیا تھا۔ محافظ نے سیرین کو خبردار کیا: جو بھی اس پہاڑ میں داخل ہوگا اسے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں شک یا کمزوری ہوگی تو پہاڑ تمہیں کبھی باہر نکلنے نہیں دے گا۔ سیرین اور نورا نے پہاڑ میں قدم رکھا تو اندر تاریکی اور سرخ روشنی کا امتزاج تھا۔ اچانک شہزادی کے سامنے ایک منظر ابھرا۔ اس کے والدین ایک قید خانے میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی چیخیں سیرین کے دل کو چیرنے لگیں۔ نورا نے کہا: یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تمہارا خوف ہے۔ تمہیں اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں، دل پر یقین کرنا ہوگا۔ سیرین نے ہمت جمع کی اور اپنی جادوئی کرسٹل کا استعمال کیا۔ روشنی پھیلتے ہی منظر غائب ہو گیا اور راستہ کھل گیا۔ ہیرا ایک بڑے پتھر کے ستون پر رکھا ہوا تھا، مگر اس کی حفاظت ایک خوفناک ڈریگن کر رہا تھا۔ ڈریگن نے اپنے آگ سے حملہ کرنے کی کوشش کی،
مگر سیرین نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، میں جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے آئی ہوں۔ ڈریگن نے سیرین کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نورا نے اپنے پروں سے ایک حفاظتی ڈھال بنائی۔ سیرین نے ڈریگن سے بات کرنے کی کوشش جاری رکھی اور کہا، تم اس جادوگر کے غلام نہیں ہو، تمہیں آزادی چاہیے اور میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ ڈریگن نے پلٹ کر غور سے دیکھا اور دھیرے دھیرے پرسکون ہو گیا۔ ڈریگن نے کہا کہ وہ بھی جادوگر کے جادو کا شکار تھا۔ وہ دراصل ایک انسان تھا جسے جادوگر نے ہیروں کی حفاظت کے لیے ڈریگن میں بدل دیا تھا۔ سیرین نے اسے وعدہ کیا کہ اگر وہ ان کی مدد کرے تو وہ اسے دوبارہ انسان بنانے کی کوشش کرے گی۔ ڈریگن نے اپنی مرضی سے پہلا ہیرا سیرین کو دے دیا اور وہ دونوں پہاڑ سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ پہاڑ سے باہر نکلے تو نورا کی حالت اچانک خراب ہونے لگی۔ اس کے پروں کی روشنی مدھم پڑنے لگی اور وہ کمزور ہو گئی۔ سیرین نے پوچھا، نورا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ نورا نے کانپتی آواز میں کہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ شاید میرا راز۔ یہ کہہ کر نورا بے ہوش ہو گئی اور شہزادی کو پہلی بار شک ہوا کہ نورا کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ شہزادی سیرین نورا کی کمزوری دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے نورا کو ایک درخت کے نیچے لے آئی اور کرسٹل کی روشنی سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ نورا نے آنکھیں کھولی مگر اس کی روشنی مدھم تھی۔ نورا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سیرین اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سچ بتایا جائے۔ نورا نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ایک پری نہیں تھی، وہ دراصل جادوگر کی بیٹی تھی۔ میرے والد نے طاقت اور لالچ میں آ کر اس دنیا پر تاریکی مسلط کی، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ معصوم لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے تو میں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے مجھے سزا کے طور پر ایک پری میں بدل دیا اور میرا آدھا جادو چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا کو آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیرین پہلے حیران اور پریشان ہوئی، مگر نورا کی آنکھوں میں ندامت دیکھ کر اس نے اسے معاف کر دیا۔ نورا، تم نے میرے ساتھ سچ بولا اور یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ ہم مل کر اس ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ نورا کا راز سامنے آنے کے فوراً بعد آسمان میں سیاہ بادل چھا گئے اور ایک گونجدار آواز ابھری، نورا تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب تم اور یہ شہزادی میرے جال سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ جادوگر کی آواز تھی۔ اس نے جادوئی دنیا پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آگ کے گولے بھیجنے شروع کر دیے۔ سیرین نے جلدی سے نورا کو اٹھایا اور محفوظ جگہ کی طرف دوڑنے لگی۔ پہلا ہیرا سیرین کے پاس تھا، مگر جادوگر کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اسے لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب وہ باقی ہیروں کو چھیننے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرے گا۔ نورا نے کہا، ہمیں فوراً دوسرے ہیروں کی تلاش شروع کرنی ہوگی، مگر ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ جادوگر ہمارے ہر قدم پر نظر رکھے گا۔ نورا نے سیرین کو بتایا کہ دوسرا ہیرا ایک جادوئی آئینے میں چھپا ہے جو وہم اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ آئینہ تمہاری سچائی کا امتحان لے گا۔ اگر تمہیں خود پر بھروسہ ہے تو تم اسے حاصل کر لو گی، ورنہ یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بھٹکا دے گا۔ سیرین اور نورا کا سفر اب مزید خطرناک ہو چکا تھا۔ جادوگر کی طاقت ان کے ہر قدم پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ سیرین اور نورا جادوگر کی دھمکیوں کے باوجود جادوئی آئینے کی تلاش میں آگے بڑھتی رہیں۔ راستہ تاریک اور پراسرار ہو چکا تھا۔ ہر طرف درختوں کے سائے عجیب انداز میں حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ زندہ ہوں۔ نورا کی روشنی مدھم تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک قدیم کھنڈر تک پہنچی۔ اس کھنڈر کے وسط میں ایک عظیم الشان آئینہ کھڑا تھا۔ آئینے کے کنارے سیاہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے، جن پر پراسرار نقوش کنندہ تھے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، آئینہ چمکنے لگا اور ان کا عکس زندہ ہوا۔ نورا نے خبردار کیا، یہ آئینہ تمہاری سب سے بڑی کمزوریوں کو ظاہر کرے گا۔ سیرین نے قدم بڑھایا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اچانک آئینے میں اس کی تصویر بدل گئی۔ وہ خود کو جادوگر کی قید میں دیکھنے لگی، جہاں وہ بے بس اور کمزور تھی۔ آئینے کی آواز گونجی، تم ناکام ہو جاؤ گی، تم اتنی بہادر نہیں ہو جتنا تم سوچتی ہو، تمہارا انجام تمہارے سامنے ہے۔ سیرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
مگر اس نے نورا کی بات یاد کی۔ یہ صرف تمہارا خوف ہے، تمہیں اپنی سچائی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی جادوئی کرسٹل کو مضبوطی سے تھاما اور کہا، یہ حقیقت نہیں ہے، میں اپنی تقدیر خود بناؤں گی۔ جیسے ہی سیرین نے یہ الفاظ کہے، آئینہ ٹوٹنے لگا اور اس کی روشنی بکھر گئی۔ آئینے کے ٹوٹنے کے بعد اس کے ٹکڑوں کے درمیان دوسرا ہیرا چمکنے لگا۔ سیرین نے آگے بڑھ کر ہیرا اٹھا لیا اور فوراً کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ مگر اچانک آئینے کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے نورا کا عکس نکل آیا۔ اس کا عکس جادوگر کی شکل میں بدل گیا اور بولا، تم میری بیٹی ہو نورا، تم کبھی مجھے شکست نہیں دے سکو گی، تم ہمیشہ میرے قابو میں رہو گی۔ نورا کی آنکھوں میں خوف نظر آیا، مگر سیرین نے اسے پکارا، نورا تم میرے ساتھ ہو اور ہم اسے ہرا سکتے ہیں۔ نورا نے اپنی باقی بچی روشنی کو جمع کیا اور آئینے کے ٹکڑوں پر پھینک دیا۔ ظہیر کا عکس دھواں بن کر غائب ہو گیا اور نورا کی روشنی پھر سے بحال ہو گئی۔ جیسے ہی دونوں نے دوسرا ہیرا حاصل کیا، زمین لرزنے لگی اور جادوگر کی گرجدار آواز گونجی، تمہیں لگتا ہے یہ کھیل اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ میں تمہاری خوش فہمی کو توڑ دوں گا۔ سامنے کی دیوار دھماکے سے ٹوٹ گئی، ایک سایہ ظاہر ہوا۔ جادوگر نے اپنی سیاہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، مگر سیرین اور نورا نے اپنی روشنیوں کو ملا کر ایک حفاظتی ڈھال بنائی۔ جادوگر پیچھے ہٹ گیا، مگر جاتے جاتے بولا، تمہارے پاس 2 ہیروں کی طاقت ہے، تیسرے ہیرے تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سیرین اور نورا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ جانتے ہوئے کہ آخری امتحان سب سے مشکل ہونے والا ہے۔ سیرین اور نورا نے جادوگر کی دھمکی کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ان کے پاس 2 ہیروں کی طاقت تھی، مگر تیسرا ہیرا سب سے مشکل آزمائش کے پیچھے چھپا تھا۔ نورا کی روشنی مدھم ہونے لگی اور سیرین کو احساس ہوا کہ وقت کم ہے۔ وہ دونوں ایک گہرے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک قدیم دروازے تک پہنچی، جس پر لکھا تھا، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرے۔ نورا نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری طاقت کا امتحان لیا جائے گا، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جیسے ہی سیرین نے دروازہ کھولا، ایک جادوئی روشنی پھیل گئی اور ان دونوں کے سامنے ان کے سب سے قیمتی رشتے اور خوابوں کی تصاویر ابھری۔ دروازے کی گونجدار آواز سنائی دی، اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو ورنہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ نورا نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں اپنی روشنی قربان کرتی ہوں تاکہ سیرین آگے جا سکے۔ سیرین نے چیخ کر کہا، نہیں نورا، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر نورا نے اپنی جادوئی طاقت کا آخری حصہ دروازے کو دے دیا۔ دروازہ کھل گیا، مگر نورا کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ کمزور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سیرین تیسرا ہیرا لینے کے لیے اندر گئی۔ جادوگر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جادوگر نے کہا، یہ سب بیکار تھا شہزادی، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ سیرین نے جلدی سے اپنی ہمت جمع کی اور وہ تیسرا ہیرا بھی اٹھا لیا اور ان تینوں ہیروں کی طاقت کو ایک ساتھ جوڑا۔ نورا کی قربانی نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا اور اس نے جادوگر پر روشنی کی لہر بھیجی۔ جادوگر نے اندھیرے کی طاقت سے مزاحمت کی، مگر سیرین کی روشنی بڑھتی گئی۔ آخر کار جادوگر کی تاریکی ٹوٹ گئی اور وہ چیختے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جادوگر کی شکست کے ساتھ پوری جادوئی دنیا پر روشنی چھا گئی۔ درختوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیا، جھیلوں کا پانی صاف ہو گیا اور سب مخلوقات خوشی سے رقص کرنے لگی۔ سیرین نے تینوں ہیروں کو اکٹھا کیا اور نورا پر روشنی ڈال دی۔ ہیروں نے نورا کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا۔ وہ اب ایک پری نہیں بلکہ ایک انسان تھی، مگر اس کی روح پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ نورا نے کہا، تم نے یہ دنیا بچا لی سیرین، اور تم نے مجھے بھی بچا لیا۔ کتاب نے دوبارہ چمکنا شروع کیا اور سیرین کو واپس اس کی دنیا میں لے گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنے سلطنت میں پایا، جہاں اس کے والدین اس کا انتظار کر رہے تھے۔